السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ربی زدنی علما، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ مَنَّ عَلَيْنَا رَبُّنَا إِذْ بَعَثَ مُحَمَّدًا أَيَّدَهُ بِأَيْدِهِ أَيَّدَنَا بِأَحْمَدَ أَرْسَلَهُ مُبَشِّرًا وَأَرْسَلَهُ مُمَجَّدًا صَلُّوا عَلَيْهِ دَائِمًا صَلُّوا عَلَيْهِ سَرْمَدًا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک وعلی آلک واصحابک وسلم۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کا ارشاد عالی شان ہے، قل ربی زدنی علما۔ اے نبی، تم یوں دعا کرو، اے میرے رب، تم مجھے علم اور عطا کر، تم مجھے مزید علم عطا کر۔ معزز ناظرین، ابھی یہ رات کا وقت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ میں آپ کے سامنے ابھی جس ٹاپک پہ گفتگو کرنے والا ہوں، اس ٹاپک کا نام ہے کہ ہم مدارس کے طلباء یا طالبات سالانہ چھٹی کیسے گزاریں۔ آج یہ ہماری آخری رات ہے اس مدرسے میں۔ ابھی اندر بھی کل گھر جانے کی تیاری چل رہی ہے، ایک افراتفری کا ماحول ہے، ہم لوگ بھی افراتفری کے ماحول میں ہیں، سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کاپی چیک کر رہا ہے، کوئی کسی کام میں مصروف ہے، کوئی کسی کام میں مصروف ہے۔ کل ہم سب ایک دوسرے سے یہاں سے رخصت ہو جائیں گے، مگر بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم یہاں سے گھر جاتے ہیں، خاص ہمارے طلباء، تو گھر جانے کے بعد عام طور پر یہی ہوا ہے کہ پڑھائی کا ماحول ختم ہو جاتا ہے، پڑھائی سے دوری، کتابوں سے دوری، علم سے دوری ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اسی حوالے سے چند باتیں رکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی بات، چونکہ یہ ہماری آخری رات ہے، کل سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے، تو چونکہ مدرسے سے جدا ہونا، دوست و احباب سے جدا ہونا، اپنے اساتذہ سے جدا ہونا، یہ بڑی مشکل گھڑی ہوتی ہے۔ شاعر نے کہا ہے، سانس در سانس ہجر کی دستک، سانس در سانس ہجر کی دستک، کتنا مشکل ہے الوداع کہنا، کتنا مشکل ہے الوداع کہنا۔ وقت رخصت الوداع کہنے، الوداع کا لفظ جب کہنے لگے، وقت رخصت الوداع کا لفظ جب کہنے لگے، آنسو الگ، مسکان الگ، بے تابی الگ ہے جان الگ۔ اے خوشی کے اور غمی کے پیارے نگر اب الوداع، اے خوشی کے اور غمی کے پیارے نگر اب الوداع، میرے پیارے دوست اور تمام اساتذہ الوداع۔ سیکھا تجھ میں ہم نے زندگی کا ہر سبق، سیکھا تجھ میں ہم نے زندگی کا ہر سبق، تو رہے سلامت تا قیامت الوداع۔
معزز ناظرین، میں اپنی اس ویڈیو کے ذریعے سے خاص مدارس کے طلباء، طالبات اور گارجین حضرات کو مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہاں سے گھر جائیں، بچے بچیاں جب اپنے اپنے گھروں کو پہنچ جائیں تو گھروں میں پہنچنے کے بعد بھی آپ کا علم سے وہی تعلق رہنا چاہیے جو تعلق ہمارا مدرسے میں تھا۔ کتابوں سے ہماری دوستی وہی ہونی چاہیے جو دوستی ہماری مدرسے میں تھی۔ علم سے ہماری وہی دوستی ہونی چاہیے جو دوستی ہماری مدرسے میں تھی۔ ایسا نہیں کہ ہم یہاں سے چھٹی کے بعد بالکل آزاد پرندے کی طرح جہاں چاہیں گھومیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، ایسا بالکل خیال نہ کرے کوئی۔ اس حوالے سے میں ایک اہم بات یہ بتا دوں کہ علم یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی میراث ہے۔ اس کے حاصل کرنے کے لیے دل کی پاکیزگی، ظاہری باطنی طور پر ہر قسم کی گندگی سے بچنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہمارا ذہن خراب ہے، ہمارے دل میں گندگی ہے، ظاہری باطنی یکساں نہیں بلکہ دونوں میں تضاد ہے، دونوں میں اختلاف ہے، تو یقین جانیں علم کی راہ میں بڑی مشکلیں آئیں گی۔ آپ نے سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے اپنے استاذ امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے سوء حفظ کی شکایت کی تھی۔ اسے شعر میں یوں پرویا گیا، شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سوء حفظ کی شکایت، یاد نہ رہنے کی شکایت، ذہن کی کمزوری کی شکایت، باتیں جلدی یاد نہیں ہوتی، اس بات کی شکایت میں نے اپنے استاذ وکیع سے کی۔ فارشدنی الی ترک المعاصی، تو میرے استاذ نے مجھے جو وصیت کی، جو میری رہنمائی کی، تو بتایا کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں سے دور ہو جاؤ، تمہیں ساری باتیں یاد ہو جائیں گی۔ وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نور، اور میرے استاذ نے یوں بتایا کہ علم یہ نور الہی ہے، یہ اللہ کا نور ہے۔ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصِي، اور اللہ کا نور گناہ گاروں کو نہیں دیا جاتا۔ تو ہم پہلی کوشش یہ کریں، اگر ہم واقعی علم کے طلبگار ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کی جو میراث ہے، اگر واقعی اسے ہم پانا چاہتے ہیں، اسے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے بنیادی اور پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم ظاہری اور باطنی طور پر ہر قسم کی گندگی سے بچیں۔ جب ہم گھر پہنچ جاتے ہیں تو اس حوالے سے ہمیں پڑھنا چاہیے گھر پہ جا کر کے۔ اگر گھر پہ ہم جا کے نہ پڑھیں تو اس کا نقصان ہمیں مدرسے آنے کے بعد معلوم چل جاتا ہے۔ میں سب سے پہلے اپنی گفتگو میں طلبہ حفظ کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ جو طلبہ حفظ پڑھتے ہیں، آپ سے اہم گزارش یہ ہے کہ آپ جب گھر جائیں تو گھر جانے کے بعد بلا ناغہ آپ قرآن پاک کی ضرور تلاوت کیا کریں۔ اور اگر آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں آپ کا کوئی ایسا ساتھی ہو یا آپ کا کوئی ایسا بڑا شخص ہو جو آپ کی رہنمائی کر سکے، آپ کو تھوڑا وقت دے سکے، تو آپ ضرور اسے کچھ نہ کچھ ضرور روزانہ سنایا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب عید کے بعد مدرسہ جائیں گے تو آپ کو پچھلا نہیں پڑھنا پڑے گا، آپ ڈائریکٹ اپنا سبق شروع کر دیں گے۔ ورنہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ گھر پہ آنے کے بعد موج کیے، مستی کیے، کھیل کود میں گزار دیا آپ نے، تو آپ ساری پڑھائی بھول جائیں گے۔ جب آپ مدرسہ آئیں گے تو تقریباً امید ہے کہ آپ بقرعید تک صرف پچھلا پڑھیں گے، اس کے بعد آپ کا سبق شروع ہوگا۔ تو گویا کہ آپ نے شعبان کی چھٹی کی وجہ سے آپ کی عید سے بقرعید تک کی پڑھائی جو ہے وہ خراب ہو گئی۔ میں کسی اور کی بات میں خود اپنی بات بتاتا ہوں آپ کو۔ میں جب حفظ پڑھتا تھا تو حفظ کے دوران سالانہ چھٹی میں جب میں گھر آتا تھا تو میرے والد صاحب کا عمل یہ تھا کہ میرے والد صاحب مدرسہ جایا کرتے تھے۔ مدرسے میں جا کر کے جو حافظ صاحب آتے تھے ان سے کہہ دیتے تھے کہ آپ میرے بچوں کا سن لیجئے، تو حافظ صاحب سن لیتے تھے۔ ایک گاؤں میں حافظ صاحب تھے، میرے والد صاحب ان سے بھی عرض کر دیتے، وہ بھی ذرا ٹائم دیتے تھے۔ تو میرا معمول یہ تھا کنٹینیو کا کہ میں صبح میں اپنے گاؤں کے حافظ صاحب کو سنایا کرتا تھا،
اور دوپہر میں یا شام کے وقت میں اپنے مدرسے کے جو حافظ صاحب تھے ان کو ضرور جا کے سنایا کرتا تھا، کبھی ناغہ نہیں کرتا تھا۔ ناغہ کرنے پر گھر سے کارروائی، ورنہ پھر کبھی کبھی استاد کی کارروائی ہو جاتی تھی۔ تو ایسے موقع پر خود طلباء کو متوجہ ہونا پڑے گا، طلباء کو سوچنا پڑے گا، ساتھ ہی ساتھ گارجین حضرات کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے ذرا سی لاپرواہی کی تو آپ کی 2 سال کی پڑھائی 4 سال میں ہو جائے گی۔ یہ باتیں طلباء حفظ سے تھی۔ اور آپ سے ایک بات اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ تراویح پڑھانے کے قابل ہو چکے ہیں، اگر آپ کو کہیں تراویح کی جگہ نہیں مل رہی ہے، تو اپنے گاؤں کے امام صاحب سے، آپ کے گاؤں کی مسجد میں جو حافظ صاحب تراویح پڑھانے کے لیے آئے ہیں، آپ انہیں سے عرض کر دیں کہ آپ ہمیں کچھ پارے پڑھانے کی اجازت دے دیں، آپ پڑھائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ نے کچھ ایسے قدم بڑھائے تو یاد رکھیں آپ کا جو علمی سفر ہے بہت جلد طے ہو جائے گا۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے طلباء حفظ کے لیے کہی ہیں۔ اب میں اپنے ان طلباء کے لیے کہہ رہا ہوں جو طلباء درس نظامی سے منسلک ہیں۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ ہر طالب علم جانتا ہے کہ ہمیں کیا کیا کمزوریاں ہیں۔ اگر آپ اعدادیہ، اولیٰ، ثانیہ کسی بھی کلاس میں ہوں تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ میری تحریر کمزور ہے۔ اگر آپ اولیٰ میں ہوں، ثانیہ میں ہوں، آپ کو احساس ہوگا کہ نحوی باتیں مجھے کم سمجھ میں آتی ہیں، صرفی باتیں مجھے کم سمجھ میں آتی ہیں۔ اگر آپ اور اوپر جائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ عبارت خوانی میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اساتذہ سناتے ہیں، ڈانٹتے ہیں اور مارتے بھی ہیں۔ ان باتوں کا آپ کو احساس ضرور ہوگا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جب آپ اس سالانہ چھٹی میں گھر جائیں تو آپ اپنی تمام کمزوریوں کو تلاش کریں۔ تلاش کرنے کے بعد ہر کمزوری پر آپ ضرور غور کریں، اور آپ جس فن میں زیادہ کمزور ہیں، مثلا آپ کا نحو کمزور ہے تو آپ اس حوالے سے نحوی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیں۔ صرف کمزور ہے، آپ صرفی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیں۔ قرآن پاک آپ نہیں پڑھ پاتے صحیح سے تو آپ قرآن پاک کو صحیح سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کچھ طلباء وہ ہوتے ہیں جو رابعہ خامسہ تک پہنچ جاتے ہیں مگر عبارت نہیں پڑھ پاتے، کتابیں سمجھ نہیں پاتے، خود سے حل نہیں کر پاتے۔ تو ایسے موقع پر میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ جب چھٹی کے بعد گھر جائیں تو گھر جانے کے بعد آپ نحو کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ آپ کون سی کتابیں مطالعہ کریں گے؟ تو میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کی جیسی لیاقت ہو، جیسی صلاحیت ہو، آپ ان کتابوں کا ضرور مطالعہ کریں۔ آپ بڑی کتابوں کا مطالعہ کریں، اگر وہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آوے تو آپ مثال کے طور پر ہدایت النحو کا مطالعہ کر لیں۔ اگر باتیں سمجھ میں آ جائیں تو اچھی بات ہے، اگر سمجھ میں نہ آوے تو آپ ذرا اور نیچے آ جائیے۔ اردو میں قواعد النحو ہے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ وہ بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو ذرا آپ اور نیچے آ جائیں۔ غرض کہ اس کی جو ابتدائی کتابیں ہیں آپ ان کتابوں کو ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ نے اس کے لیے کمر باندھ لیا اور آپ نے اس پر اچھی توجہ دی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یقین جانیے آپ کی یہ 2 مہینے کی محنت عید کے بعد ایسا رنگ لائے گی کہ آپ کے اساتذہ بھی آپ کی تعریف ضرور کریں گے۔ ایک اہم بات اور یہ ہے، عام طور پر کچھ طلباء ہوتے ہیں جو پڑھنے کے اعتبار سے ماشاءاللہ بڑے اچھے ہوتے ہیں، ذہن کے بڑے تیز ہوتے ہیں، مگر بیماری انہیں پڑھنے نہیں دیتی ہے۔ ابھی خود یہ میں نے دیکھا ہے، کاپیاں چیک ہوئی ہیں امتحان کی، تو کچھ کاپیوں میں ایسا ہوتا ہے عام طور پر کہ کچھ بچے کم نمبر لا پاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جب پوچھا جاتا ہے کسی سے تو خود میں نے پوچھا تو مجھے معلوم یہ چلا کہ ایک صاحب وہ ہیں جو پڑھنے میں تو بڑے اچھے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ وہ بیمار رہتے ہیں، جس کی بنا پر ان کا نمبر کم آیا ہے۔ اور ایک صاحب وہ ہیں جو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو جو نہیں پڑھتے ان کا مسئلہ الگ ہے، ان سے ابھی ہم بحث نہیں کریں گے۔ ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں جو طلباء بیماری کی بنا پر پڑھ نہیں پاتے، ان کے دروس ناغے ہو جاتے ہیں، وہ اسباق میں حاضر نہیں ہو پاتے۔ تو میں آپ سے اہم گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں
کہ جب آپ سالانہ چھٹی میں گھر جائیں تو آپ اپنی اس بیماری کا ضرور علاج کرا لیں۔ آپ کے پاس اچھا خاصا وقت رہتا ہے، آپ اس وقت کو غنیمت جانیں اور ڈاکٹر جو تجویزیں آپ کے لیے منتخب کریں، آپ ان تمام تجاویز پر عمل کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو صحت یابی ضرور حاصل ہوگی۔ اگر آپ کو صحت یابی حاصل ہو جاتی ہے تو یقین کریں جو آپ کا آنے والا سال ہوگا انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے گزرے گا۔ ایک اہم گزارش یہ ہے کہ پورے سال ہم مدرسے میں رہتے ہیں، پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، عام طور پر ہم اپنے خیش و اقارب کو وقت نہیں دے پاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، ہماری مجبوری بھی، ہم کیسے دے پائیں؟ مدرسہ چھوڑ نہیں سکتے، چھوڑیں گے تو دروس غائب ہوں گے، اسباق ناغہ ہوں گے، تو ہم جانے سے ہماری مجبوری ہے یہ۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ سالانہ چھٹی میں جانے کے بعد آپ کے جو خیش و اقارب ہیں، جو آپ کے محبین ہیں، آپ ضرور ان سے جا کر کچھ دیر کے لیے ملاقات کر لیا کریں۔ خاص ہم اپنی بچیوں سے بھی کہنا چاہتے ہیں، چونکہ بچے تو کچھ حد تک آزاد ہوتے ہیں، وہ ملاقات کرتے اور کراتے رہتے ہیں، کچھ حد تک گنجائش ہے ان کے لیے، لیکن ہماری بچیاں بہت زیادہ قید و بند میں رہتی ہیں، عام طور پر وہ جا نہیں پاتی ہیں۔ تو اپنی بچیوں سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اگر وقت ملے تو شرعی اعتبار سے آپ خیال کریں کہ آپ کو جن سے ملنا ہے، آپ کے جو خیش و اقربا ہیں، آپ ان سے جا کے ضرور مل لیں، تاکہ بعد میں آپ کو کبھی افسوس نہ ملنا پڑے اور پڑھائی کے دوران آپ کو ان کی یادیں نہ آئیں۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ چھٹی کو ہم یوں ہی نہ گوا دیں، بلکہ اگر آپ کے اسباق اچھے ہیں، آپ کی کتابیں اچھی ہیں، آپ پڑھنے میں اچھے ہیں، تو آپ کے پاس جو یہ 2 مہینے کا وقت ہے نا، آپ اس 2 مہینے کو غنیمت جانیں، اور اگر ممکن ہو تو آپ اس اوقات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس میں کوئی ہنر سیکھیں۔ مثلا کمپیوٹر ہے، اس میں بہت ساری راہیں ہیں، اس میں بہت ساری صورتیں ہیں، آپ کو جو ممکن ہو، آپ کے لیے جو آسان ہو، جو آپ کی مستقبل کے لیے بہتر ہو، آپ اسے ضرور سیکھیں۔ آج کل بہت سارے مقامات پر انگریزی زبان سکھانے کے لیے سینٹر بھی کھولے گئے ہیں، اگر آپ کو شغف ہے تو آپ ضرور جائیں اور وہاں کچھ سیکھیں۔ بہت سارے مقامات پر اب عربی سینٹر بھی کھولے جا رہے ہیں، عربی زبان پڑھانے کے لیے، بولنے کے لیے۔ اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اگر آپ کے پاس فرصت ہے تو آپ ضرور وہاں بھی جائیں اور کچھ عربی سیکھ لیں۔ ہماری بچیاں ہیں، آپ کٹائی سلائی سیکھ لیں، اور بھی اس کے علاوہ جو آپ کے لیے مناسب ہنر ہے، آپ ان اوقات کو غنیمت سمجھتے ہوئے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ لیں، تاکہ بعد میں کبھی افسوس نہ ملنا پڑے۔ ان اوقات کو ہم غنیمت جانیں، اور جو ممکن ہو سکے، جو ہماری مستقبل کے لیے بہتر ہو، ان ہنروں کو ہم ضرور سیکھ لیں۔ ایک اہم بات اور وہ یہ ہے کہ جب ہم دوران درس اپنے طلباء سے پوچھتے ہیں آپ نے مطالعہ کیا، آپ مطالعہ کرتے ہیں، تو عام طور پر جواب یہ ملتا ہے کہ حضرت وقت نہیں رہتا، درسی کتب سے فرصت نہیں مل پاتی ہے، اسباق زیادہ ہو جاتے ہیں، انشاء ہے، ادب ہے، انگریزی ہے، بہت ساری کتابیں ہیں، تو ہم مطالعہ نہیں کر پاتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ دوران درس یہ بہانہ بناتے ہیں یا واقعی آپ کی مجبوری ہے تو آپ جانیں، لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جب آپ ان 2 مہینوں کے لیے گھر جاتے ہیں تو آپ ان اوقات کو غنیمت جانیں، اور خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے لیے کسی اچھی کتاب کا انتخاب کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو آپ ہمیشہ پڑھا کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو پڑھیں، ان کی قربانیوں کو پڑھیں، ان کی جانثاری کو پڑھیں، ان کی کیا کیا قربانیاں ہیں، ان کی کیا کیا محنتیں ہیں، اسلام کے لیے انہوں نے کیسی کیسی مشقتیں جھیلی ہیں، آپ ان کو پڑھیں، اپنے اسلاف کے کارناموں کو پڑھیں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں کہ انہوں نے کیا 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 اسلام کی نشر و اشاعت میں، انہوں نے کیسی زندگی گزاری ہے، انہوں نے کتنے کم وقت میں کیا کیا کام انجام دیے ہیں، آپ ان کو پڑھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ نے ایسا کیا تو یقین رکھیں آپ جو عید بعد آئیں گے تو آپ کو ضرور محسوس ہوگا کہ ہماری یہ چھٹی رائے گاہ نہیں گئی،
ہماری یہ چھٹی ضائع نہیں گئی، ہماری چھٹی برباد نہیں گئی، بلکہ ہماری چھٹی بہت مفید ثابت ہوئی۔ اسی طریقے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ عام طور پر آج کل جلسے جلوس کا ماحول بہت زیادہ ہو رہا ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ ہم اور آپ بھی مدرسے میں رہتے تقریر کرتے ہیں، کبھی بزم کرتے ہیں، اپنے گاؤں محلے میں گئے تو میلاد میں کر لیتے ہیں، اگر ہمارا کوئی اور چاہنے والا ہے تو ان کے یہاں کبھی چلے جاتے ہیں تو وہاں بھی میلاد میں جلسے جلوس میں تقریر کر لیتے ہیں۔ لیکن عام طور پر ہمارے یہاں تقریروں میں جو مواد ہونی چاہیے بہت حد تک مواد کی کمی رہتی ہے، اس کا ہر شخص کو احساس ہے، مگر اس احساس کی تلافی، اس کمی کی تلافی ہو نہیں پا رہی ہے۔ میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، چاہے وہ طلبہ ہو یا طالبات ہو، آپ تقریری مواد تیار کریں۔ میں آپ کو اپنے علم کے مطابق ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ کیسے تیار کریں۔ تو ایک کتاب ہے مضامین قرآن، یہ علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور ایک اور کتاب اسی نام سے ہے جو پیر ملک زاہد کی ہے۔ ان کتابوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو ان کتابوں کی خوبی یہ ہے، تو ان کتابوں میں مصنفین نے حروف تہجی کے اعتبار سے، مثلا آگ، اللہ، آسمان، با ہے تو با سے جو الفاظ آتے ہیں، جو موضوعات بن سکتے ہیں، اس قسم کے موضوع باندھ کر کے مصنفین نے 2 2 3 3 4 4 5 5 جتنی مناسب ہو سکی اتنی آیتوں کو انہوں نے جمع کر دیا ہے۔ تو آپ مضامین قرآن کو ایک بار لوڈ کریں، ممکن ہو تو خرید لیں، اور اس لحاظ سے اس میں جتنی آیت کریمہ ہیں آپ ان آیت کریمہ کو یاد کر لیں، ترجمہ دیکھ لیں، اس کے بعد آپ اس کی تفسیر دیکھ لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ ایک اچھی خاصی تقریر تیار کر سکتے ہیں۔ آپ اسی کے مطابق کچھ احادیث بھی تلاش کر لیں، آپ ذرا اور قدم بڑھا لیں حدیث کے ساتھ ساتھ، تو اس موضوع پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کئی کتابیں ہیں، آپ ان کتابوں کو پڑھ لیں۔ احیاء علوم الدین ہے، آپ اسے پڑھ لیں۔ کیمیائے سعادت ہے، اسے پڑھ لیں۔ مکاشفۃ القلوب ہے، آپ اسے پڑھ لیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار کتابیں ہیں، آپ اسے پڑھ لیں۔ غرض کہ آپ کو جس موضوع پر تقریر کرنی ہے اس موضوع کے حوالے سے آپ آیت قرآنی کو نوٹ کریں، اس کے ترجمے کو یاد کر لیں، اور اس کے تحت جو معتبر تفاسیر ہیں آپ اس کو دیکھ لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ ضرور ان آیتوں کے تحت ایسی ایسی باتیں پائیں گے جو کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو یقین جانیں کہ آپ کی 20 منٹ کی 25 منٹ تقریر بہت آسانی سے تیار ہو جائے گی، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کی تقریر بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہوگی، بس شرط ہے کہ آپ اس پر عمل کریں۔ ایک اہم گزارش ان حضرات سے جن حضرات کی آئندہ سال دستار ہونی ہے۔ کچھ مدارس میں یہ طریقہ کار ہے کہ جس سال فراغت ہوئی اسی سال دستار کا پروگرام ہو جاتا ہے۔ کچھ مدارس میں یہ ہے کہ اس سال فراغت ہوئی، دستار آئندہ سال دی جاتی ہے۔ تو میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ چاہے ابھی پڑھ رہے ہوں، آپ کو آئندہ سال دستار ملے گی، یا آپ کو آئندہ سال دستار ملے گی اور آپ اس سال فارغ ہو چکے ہوں، تو میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ازہر ہند الجامعۃ الاشرفیہ کے طلباء کا ایک بہت اچھا اور ایک ایسا قدم ہے جو قابل عمل ہے۔ عام طور پر اشرفیہ میں کچھ طلباء ایسا کرتے ہیں کہ اپنے دستار بندی کے موقع پر کسی کتاب کا ترجمہ کر دیتے ہیں، کوئی کتاب خود سے لکھ دیتے ہیں، کسی نہ کسی قسم کی ان کی تحریر آ جاتی ہے۔ تو میں آپ سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس یہ 2 مہینے کا اچھا خاصا وقت ہے۔ اگر آپ کے آئندہ سال دستار ہونی ہے تو آپ ان 2 مہینوں کو غنیمت سمجھیں آپ، اور اس میں آپ کچھ مواد تیار کریں۔ آپ ایک اپنا موڈ بنائیں، مزاج بنائیں۔ آپ کے جو اساتذہ ہیں، آپ کو جن پر بھروسہ ہے، آپ کے جو معتمد حضرات ہیں، آپ ان کی رہنمائی لیں، کون سے مضامین آپ کے لیے اچھے ہوں گے، آپ کس موضوع پر کام کر سکتے ہیں، آپ کو کس موضوع سے دلچسپی ہے، آپ کس کام کو کر سکتے ہیں صحیح طریقے سے،
آپ خود بھی سوچیں، اپنے بڑوں سے رہنمائی لیں، اپنے اساتذہ سے رہنمائی لیں اور اس کام کو آپ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو یقین جانیں آپ کا جو آنے والا سال ہوگا، جو دستار بندی کا موقع ہوگا، وہ خوشی صرف آپ کی خوشی نہیں ہوگی بلکہ اس خوشی کے ذریعے سے امت کو ایک پیغام بھی ملے گا۔ خوشی تو وہی بہتر ہے نا کہ جس خوشی سے دوسروں کو پیغام بھی ملے۔ آپ خوش ہیں، ہمیں پیغام مل رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ سب صرف خوش رہیں تو مزہ نہیں ہے۔ مزہ جب ہے کہ آپ خوش بھی رہیں، دوسروں کو پیغام بھی ملے۔ تو میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے آئندہ سال فراغت ہو رہی ہو یا آپ کے آئندہ سال دستار بندی ہونے والی ہو، میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ابھی سے موڈ بنائیں، ورنہ عید بعد آنے کے بعد پھر آپ درسی کتابیں الجھ کے رہ جائیں گے، پھر آپ کو موقع نہیں مل پائے گا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ابھی مزاج بنائیں اور آج ہی مزاج بنائیں اور کچھ کرنے کا ارادہ رکھیں۔ اپنے اساتذہ کی رہنمائی لیں، آپ کے جو بڑے ہیں، جو آپ کے معتمد ہیں، آپ ان کی رہنمائی لیں اور آپ چل میرے خامہ بسم اللہ، آپ قلم اٹھائیں اور پھر میدان میں اتر آئیں۔ ایک اہم بات، ہر طالب علم کا کچھ نہ کچھ اپنا دلچسپ موضوع ہوتا ہے۔ کسی کو نحو میں دلچسپی ہوتی ہے، کسی کو صرف میں دلچسپی ہے، تو کسی کو ادب و انشاء میں ہے، تو کسی کو قرآن میں، کسی کو حدیث میں، کسی کو فقہ میں۔ ہر شخص کا اپنا کچھ نہ کچھ موضوع ہوتا ہے۔ اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مدرسے میں رہ کر کے دوران درس نہیں پڑھ سکتے، وقت کی قلت ہے، وقت کی شکایت ہے، تو میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس یہ اچھا خاصا وقت، اس میں آپ ایک اور دو نہیں بلکہ اگر آپ نے چاہا، اگر آپ کو لگن ہے، اگر آپ نے مزاج بنایا تو آپ کئی کتابیں پڑھ سکتے ہیں اس موضوع کی۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو جس موضوع میں آپ کو دلچسپی ہے، جس موضوع میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں، جس موضوع سے آپ کو محبت ہے، آپ اس موضوع کی کتابیں تلاشیں اور کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ نے سال بھر میں جو نہیں پڑھا ہوگا نا، آپ اس 2 مہینے میں ان کتابوں کو پڑھ لیں گے اور بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ پڑھیں، اور میں گارجین حضرات سے کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کی بچی ہو یا آپ کے بچے ہوں، انہیں آپ بالکل یوں سونے نہ دیں، انہیں آپ یوں کھیلنے نہ دیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بچہ پورے سال مدرسے میں پڑھتا ہے آج کھیلنے دیا، ایسا بالکل نہ سوچیں، بلکہ بچے مدرسے میں آنے کے بعد پڑھائی کے ساتھ ساتھ آرام بھی کرتے ہیں، کچھ کھیلتے بھی ہیں، کچھ کھاتے بھی ہیں، کچھ پیتے بھی ہیں۔ تو گھر میں جانے کے بعد انہیں بالکل سونے نہ دیا جائے، بالکل ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیشہ سوتے رہیں، وہ ہمیشہ کھیلتے رہیں، ایسا بالکل نہ ہو، بلکہ کھیل کے ساتھ ساتھ پڑھائی کا ماحول بنائیے۔ آپ خود بھی توجہ دیجیے کہ آپ بچے کر کیا رہے ہیں۔ ایک اہم بات اور وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا عام طور پر بہت سارے بچے جو کتاب پڑھتے ہیں، ان کتابوں کے مصنفوں کے نام معلوم نہیں ہوتے ہیں۔ اس کتاب کا مصنف کون، ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے، تاریخ وفات کیا ہے، ان کی زندگی کیسے گزری ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں کیسے کیسے کارنامے انجام دیے ہیں۔ تو چونکہ جن کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں، ان کتابوں کے مصنف کے حالات کو جاننا یہ بھی ہم پر بہت ضروری ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جن جن کتابوں کے پڑھ چکے ہیں یا پڑھنے والے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، آپ ایک بار ضرور ان مصنفین کے حالات کو پڑھیں اور ذرا غور کریں کہ ان مصنفین نے اپنی زندگی کے کس حصے میں کیسے کیسے کام انجام دیے، اور ہم اپنی زندگی کے کس حصے میں کیا کر رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا نا کہ جب ہم پڑھیں گے تو پڑھنے کے بعد ہمیں کچھ شوق پیدا ہوگا کہ فلاں بزرگ نے، فلاں شخص نے، فلاں شخصیت نے اتنے سے وقت میں ایسا کام کر لیا، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے اندر ایک شوق، ایک ذوق پیدا ہوگا اور آپ بھی کچھ کرنے کا شوق رکھیں گے اور آپ کے اندر کچھ کرنے کے لیے جذبہ پیدا ہوگا۔ ایک اہم بات اور وہ یہ ہے کہ جب ہم گھر پہ جائیں تو چونکہ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں، اس علم کو ہمیں تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ یہ میراث ہے نا انبیاء کرام کی، اسے ہم حاصل کریں، حاصل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچائیں بھی۔ دوسروں تک ہم کہاں پہنچائیں؟ آپ کی جہاں تک استطاعت آپ وہاں تک پہنچائیں۔ آپ کے سب سے زیادہ اس علم کے حقدار آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے پڑوسی کے لوگ ہیں،
آپ کے خیش و اقارب ہیں، آپ کے جو ماننے والے ہیں وہ سب لوگ ہیں۔ آپ اپنے علم کا فائدہ ان تک پہنچائیے، آپ لوگوں سے ملیے، ان سے ملاقات کیجیے۔ اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے، غلط راستے پر چل رہا ہے، تو آپ بڑے پیارے انداز میں، آپ نے جو قرآن و حدیث میں پڑھا، آپ نے اپنے اس اساتذہ کی زندگی کو دیکھا، آپ ان تمام حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کریں۔ آپ کے وہ دوست بھی ہوں گے جو اسکولوں میں ہوں گے، جو کالجوں کی زندگی گزارتے ہوں گے، انہیں بہت ساری اسلام کی بنیادی باتوں کا علم نہیں ہوگا۔ آپ ان سے ملیں، آپ انہیں اسلام کی بنیادی باتوں کو بتائیں، اسلام کا تعارف کرائیں، اسلام کی خوبیوں کو بتائیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا وہ دوست جو اسکول یا کالج یا ادھر ادھر کی زندگی گزار رہے ہیں وہ بے روی کا شکار نہ ہونے پائے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو علم حاصل کیا ہے وہ علم صرف آپ تک محدود نہ رہے، بلکہ آپ کا یہ علم آپ کے گھر والوں کو بھی ملے، آپ کے اس علم کا فائدہ آپ کے خیش و اقربا کو بھی ملے، آپ کے اس علم کا فائدہ آپ کے گاؤں والوں کو بھی ملے، غرض کہ آپ جہاں تک ہو سکے اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں، اتنا پہنچائیں کہ آپ کو بھی لگے کہ ہاں واقعی میں نے پڑھ کر کے جس مقصد سے پڑھا تھا وہ مقصد مجھے حاصل ہو رہا ہے، اس مقصد مجھے کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ عزیز طالبات اور عزیز طلباء، آپ نے پڑھا ہوگا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا کہ وہ راتوں رات پڑھا کرتے تھے، بہت مطالعہ کیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے پوچھا، امام آپ بہت دیر تک رات میں کیوں پڑھتے ہیں؟ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ دنیا والے یہ سوچ کر سو جاتے ہیں اگر ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوا، ہمیں کچھ باتیں پوچھنی ہوئی تو ہم جا کر امام محمد سے پوچھ لیں گے، لیکن میں سوچتا ہوں آخر کار دنیا والے مجھ پر اعتماد کر کے، مجھ پر بھروسہ کر کے سو رہے ہیں، میں کس پر بھروسہ کر کے سوؤں؟ میں نہیں سو سکتا۔ تو ان کو ایک فکر لاحق تھی کہ لوگ مجھ سے سوال کریں گے۔ عزیز طلباء، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ بھی کسی قوم کے رہبر بننے والے ہیں۔ آپ جس گاؤں میں ہوں گے ممکن ہے کہ آپ اپنے گاؤں کے ایک فرد فرید ہوں، آپ تنے تنہا اس گاؤں میں، تو آپ کی لوگ بہت عزت بھی کریں گے، آپ سے بہت سارے سوالات بھی کریں گے۔ تو اپنی ذمہ داری کو سمجھیے، آپ کو بہت زیادہ مطالعے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، آپ کو بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ بہت زیادہ پڑھیں، اتنا پڑھیں کہ آپ کو بھی لگے واقعی میں پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یقین جانیں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ محترم ناظرین، باتیں شاید آج کچھ زیادہ لمبی ہو چکی ہیں، میں خلاصے کے طور پر اپنے تمام گارجین حضرات کو مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ جب بچے اور بچیاں گھر جائیں تو آپ ان پر پوری توجہ رکھیں، آپ ان کو علم کے مطابق عمل کرانے کی کوشش کریں، اور آپ خود بھی اپنے بچے اور بچوں کو دیکھ کر خود کچھ سیکھیں اور آپ خود بھی عمل کریں۔ ہمارے طلباء اور طالبات، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اس چھٹی کو غنیمت سمجھیں، کچھ سیکھیں، کچھ پڑھیں، کچھ لکھیں اور کچھ کرنے کا شوق اور ذوق پیدا کریں۔ اگر آپ نے اس وقت کو غنیمت نہیں جانا تو یقین جانیے جب آپ عید بعد گھر سے آئیں گے آپ کو بہت پچھتاوا ہوگا، بہت پچھتاوا ہوگا، لیکن اس کے بعد آپ لاکھ افسوس کریں، اس کا کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ تمام گارجین حضرات کو مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے اور بچیوں کا ضرور خیال کریں، اور تمام طلباء میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وقت کو غنیمت جانیں اور کچھ کرنے کا شوق اور ذوق پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے جو کہا اس میں جس قسم کی بھی غلطیاں ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری غلطی کو معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔